لیکن اپنے والدین کے لیے بھی شافع و مشفع بن جائے گا. میرے رب العالمین کرم نوازی فرمائے گا. وہ قیامت والے دن جنت کے دروازے پر موجود ہوگا, اپنے والدین کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے چلا جائے گا. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, جنت کے 7 دروازے ہیں, اگر جنت کے کسی اور دروازے سے والدین جانا چاہیں پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا, لوگوں میرا رب العالمین اس کو 7 مثالی جسم عطا فرمائے گا. وہ جنت کے جس دروازے پر بھی جائیں گے وہ خالی نہیں پائیں گے, ہر دروازے پر وہ بچہ پہلے موجود ہوگا. سبحان اللہ. وہ شفاعت کر کے جنت میں لے کے چلا جائے گا. پھر میرے دوستو, نسبت سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. یہ گھرانہ آل رسول سے وفا کرنے والا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, سادات کا احترام کرنے والا ہے. آپ نے ذکر حسین مجھ سے قبل سنا. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت, ہم صحابہ کے بھی غلام, ہم رسول اللہ کی آل کے بھی غلام. اسی لیے ہم کہا کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. ذرا بولے, ہمارا وہ امام ہے. ہمارا وہ ہے کہ نہیں؟ بولے ہمارا وہ. اگر وہ صدیق اکبر کے روپ میں ہو تب بھی, اگر وہ فاروق اعظم کے روپ میں ہو تب بھی, اگر وہ عثمان ذو النورین کے روپ میں ہو تب بھی, اگر وہ مولا علی کے روپ میں ہو تب بھی, اگر وہ نبی سے نسبت رکھنے والا اویس کرنی کے روپ میں ہو تب بھی, اویس کرنی وہ عاشق رسول تھا. نسبت رسول اس حد تک حاصل تھی. رسول اللہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں, حضور نے کیا کیا؟ حضور لمبے لمبے سانس لینے لگے. یوں لمبے لمبے سانس حضور نے لیے. صحابہ نے عرض کیا, آقا کیا سونگ رہے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو اے میرے صحابہ, ریح الرحمن من قبل الیمن, اے صحابہ مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے. آقا رحمان کون؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے میرے رب کی خوشبو آ رہی ہے. آقا کس لیے آ رہی ہے؟ اس شاہ کہنے لگے, لوگوں اصل وجہ یہ ہے کہ یمن کے اندر کرن تھا. ارے کرن کے اندر اویس کرنی تھا, اویس کرنی کے سینے میں دل تھا, دل میں عشق مصطفیٰ تھا. مصطفیٰ کریم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر عشق کی خوشبو سونگ رہے تھے. سبحان اللہ. عشق مصطفیٰ جہاں بھی آتا ہے, نسبت مصطفیٰ جہاں بھی آ جائے, یہ عزتوں سے سرفراز کر دیتا ہے. اویس دہلیز مصطفیٰ پر گیا تو نہیں, لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا عاشق رسول بنا, اتنا بڑا عاشق رسول بنا کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ یہ میرا قمیض پکڑو اور اویس کرنی کو دے کر کہنا میری امت کے لیے دعا کر دے. سبحان اللہ. اس درجے کا حامل اویس کرنی. ہمیں بھی نسبت مصطفیٰ پر مان ہے, فخر ہے. جب دنیا سے جائیں گے قبر کے جہان میں جائیں گے میرے دوستو, قبر کے اندر کیا ہوگا؟ قبر کے اندر سوال ہوگا, من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوگا, ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہستی تیری قبر میں آنے والی رسول اللہ کی ذات, ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ ارے دوستو, آج دنیا نے دنیا کو کہا, ہاتھوں کے جھنڈے بنا کر کہو اگر قبر میں مصطفیٰ آئیں گے تو اجالے ہو جائیں گے. میں نے کہا مجھے انکار نہیں. ارے جس قبر میں رسول آ جائے وہاں پر اندھیرے کا نام و نشان بھی نہیں رہتا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جہاں حضور آ جائیں وہاں اندھیرے کا کیا کہنا, اندھیرا کہاں سے رہتا ہے. لیکن
ایک بھول ہے ہمارے اکثر لوگوں کو، وہ کہتے ہیں کہ وہاں اندھیرے کا کوئی کام نہیں۔ میں نے کہا ہاں اندھیرا تو نہیں ہوگا وہاں، لیکن پہلی مرتبہ میرے مصطفیٰ تیری میری قبر میں نور اور اجالا کرنے کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ آمنہ کے لال تیری میری قبر میں امتحان بن کر آئیں گے۔ جب حضور امتحان بن کر آئیں گے، اگر سوالوں میں کامیاب ہوا، نماز کا پابند ہوا، میرے نبی کی شریعت مطہرہ کا پابند ہوا، اور کہتا رہا کہ میں وہ سنی ہوں، اور میں کہا کرتا ہوں سنی تو وہی ہے جو مصطفیٰ کے دروازے کی دیوزہ گری کرنے والا ہے، امام حسین علیہ السلام کی نوکری کرنے والا ہے۔ یہ صدیق اکبر کا بھی غلام، یہ فاروق اعظم کا بھی غلام، یہ عثمان ذو النورین کا بھی غلام ہے، یہ حیدر کرار کا بھی غلام ہے، یہ سیدہ کائنات کی نظافت کو بھی سلام کرتا ہے، امہات المومنین کی طہارت کو بھی عزت کا سلام پیش کرتا ہے۔ یہ ساری نسبتیں ہیں، اور ان نسبتوں کے ساتھ جو قبر میں آئے گا میرے مصطفیٰ کرم فرمائیں گے۔ اکثر نسبت مصطفیٰ فائدہ دیتی ہے، لیکن اس وقت جب ساری زندگی کا بے نماز ہوگا، قبر کے اندر ایسی آنکھیں کبھی میرے رسول اللہ کی پہچان کر سکتی؟ سارے بولے کبھی میرے آقا کی پہچان کر سکتی؟ ہاں الحمدللہ میرے آقا کا غلام ہوگا، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا، میرے آقا پر جان دینے والا، حضور کا غلام ہوگا، دل سے غلام ہوگا، میرے آقا کے نواسوں پر بھی جان قربان کرنے والا، مصطفیٰ کے صحابہ پر بھی جان قربان کرنے والا۔ ارے قبر میں بعد میں پہنچے گا، فرشتے مرحبا مرحبا کی صدائیں پہلے لگاتے ہوں گے، میرے مصطفیٰ قبر کے اندر آئیں گے، اور امام احمد رضا خان کی طرح نوکر کہے گا لوگوں ہٹ جاؤ پیچھے، مجھے میرے مصطفیٰ کا استقبال کرنے دو، مجھے رسول اللہ کی دید کرنے دو۔ میں تو موت کو بھی اس لیے گلے لگایا کہ میں قبر میں رسول اللہ کی دید کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کیفیت میں قبر میں پہنچا، یہ نسبت مصطفیٰ ہے، قبر میں بھی کام آئے گی۔ حشر کا میدان ہوگا، حدیث پاک تو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، اس دن نام اعمال تل رہا ہوگا، پل صراط سے گزارا جا رہا ہوگا، ایسے عالم میں تیرے میرے جیسے ایک گناہگار کا نام اعمال تولا جائے گا، اتنے میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فرشتے پکڑیں گے، چل تجھے جہنم لے کر چلیں، تجھ پر جہنم واجب ہوگی، تیرے گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئی، وہاں میرے جیسا گناہگار تو مارا مارا پھرتا ہوگا۔ اتنے میں آدم صفی اللہ آئیں گے اور کہیں گے میرے سالے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے امتی کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، کچھ چارہ کر لو۔ میرے لجپال آقا آئیں گے، فرشتوں کو کہیں گے فرشتوں کیوں لے جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ ہم نے نام اعمال تولا، اس کے گناہ زیادہ ہو گئے، نیکیاں کم ہو گئی، اس لیے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ میرے آقا فرمائیں گے ذرا دوبارہ میرے سامنے میزان کرو۔ جب دوبارہ میزان ہوگا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا۔ امام بخاری نقل فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ جیب میں ہاتھ ڈالیں گے، رائی کے برابر دانہ میرے آقا نکال کے نیکیوں کے پلڑے پر ٹکائیں گے، مقدر بدل جائے گا، اب تو نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے فرشتے آ تجھے جنت میں لے کر چلتے ہیں۔ میرے جیسا گناہگار قیامت والے دن کہے گا اے فرشتوں میں جنت میں بعد میں جاؤں گا، پہلے میں اس لجپال کو سلام تو کر لوں جو اس گرمی کے دن میں بھی مجھے جنت عطا کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔
उस दिन भी हुजूर की बारगाह में ये हुजूर की करम नवाजी निस्बत की वजह से, ये तो निस्बत मैंने बहुत दूर की बात नजदीक की बात कर दी, और दूर की बात ये है कि जिसने प्यार और मोहब्बत से मेरे मुस्तफ़ा का नाम चूमा होगा, क़यामत वाले दिन उसका ये नाम मुस्तफ़ा चूमना भी काम आ जाएगा। कैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती गंदगी के ढेर पर पड़ा था, लोगों ने कहा ये जनाजे के भी काबिल नहीं, दफनाने के काबिल नहीं, गुस्ल के काबिल नहीं, इतना जानी और शराबी आदमी, गुनाहगार आदमी, ये दफनाने के काबिल नहीं। जब फेंक दिया, अरे सुनो मेरे रब्बे जुल जलाल ने क्या फरमाया, मेरे रब ने फरमाया मेरे मूसा फुला बस्ती में चले जाओ, वहां पर मेरा प्यारा लेटा हुआ है, मेरा महबूब लेटा हुआ है। रब ने फरमाया मेरा बंदा लेटा हुआ है। जब मूसा बस्ती में पहुंचे, उठाकर गुस्ल देने लगे। लोगों ने कहा मूसा ये तो बड़ा गुनाहगार है, इसने फुला गुनाह भी किया, फुला गुनाह भी किया, इससे तो घर वाले भी तंग थे, अब तो ये गुनाहगार है, गंदगी के ढेर के काबिल है। मूसा कहने लगे मौला तेरे राज समझ नहीं आए, तू कहता है मेरा बंदा है, दुनिया कहती है गुनाहगार है। मेरे रब ने फरमाया हाँ मेरे मूसा जाहिरी तौर तो गुनाहगार है, जाहिरी तौर पर गुनाहगार है, लेकिन एक दिन तौरात का मुताला कर रहा था, इसने तौरात के अंदर मेरे यार का नामे नामी पढ़ा, नामे मोहम्मद सुनकर पढ़कर चूम कर इसने अपनी आंखों से लगाया। ऐ मेरे मूसा मुझे बता मैं इसकी गुनाहगारी देखूं या नामे मुस्तफा के साथ वफादारी देखूं। बता मूसा इसने मेरे यार के नाम के साथ वफा की है। और पीर मेहर अली शाह फरमाते थे ना, बल्कि अल्लामा इकबाल ने तो ये कहा कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, फिर ये जहां चीज है क्या लौह कलम भी तेरे हैं, ये सारी कायनात तेरी है, सिर्फ फर्क इतना है नामे मुस्तफा से निस्बत और एहतराम भी फायदा देगा, नामे सहाबे किराम उनकी इज्जत भी फायदा देगी। क्यों? तुझसे सग, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, दूर का है मेरे गले में भी डोरा तेरा। यहाँ बारगाहे मुस्तफा में ये नहीं देखा जाता कि मुस्तफा के नाम के साथ वफा है कि नहीं, उनके साथ तो वफा है, लेकिन अगली बात ये है जो मुस्तफा के दर के गुलामों के साथ वफा करता है, यहाँ तो सिद्दीक का गुलाम भी नवाजा जाएगा, यहाँ तो फारूक आजम का गुलाम भी नवाजा जाएगा, यहाँ तो उस्मान जुन्नुरैन की ताबेदारी करने वाला भी नवाजा जाएगा, यहाँ तो हैदर कर्रार की शुजाअत और तहारत और इमामत को मानने वाला भी नवाजा जाएगा, यहाँ तो हसन और हुसैन के दर की फिरोजागरी करने वाला भी नवाजा जाएगा। जो दूर से निस्बत मुस्तफा रखता होगा, क़यामत वाले दिन मुस्तफा अपने करीम करम में अपने सीने से लगाकर उस निस्बत का हया करके उसकी शफाअत फरमा देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी। यहाँ तो गुलामों को नवाजा जा रहा है हर निस्बत के सदके, हर निस्बत की वजह से। क्यों? मेरा रब्बे जुल जलाल निस्बतों का बड़ा एहतराम फरमाता है। और हदीस पाक में आया जब क़यामत का दिन होगा किसी के नाम के साथ नामे मोहम्मद होगा, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद शहजाद,
ان ناموں کا صدقہ میرا رب ذوالجلال کرم فرمائے گا. کتنا کرم فرمائے گا میرا رب العالمین فرمائے گا اے میرے یار آمنہ کے لال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ناموں کے ساتھ نام محمد ہوگا اٹھ کر میرے نبی کا نام سن کر ارے سب رب العالمین کی بارگاہ میں چلے جائیں گے. میرا رب فرمائے گا کیوں آئے ہو؟ کہیں گے مولا تو نے بلایا, ہمارے نام کے ساتھ بھی نام محمد ہے. اب میرا رب فرمائے گا دنیا والوں میں نے بلایا تو اپنے یار کو تھا, میں نے بلایا تو اپنے آمنہ کے لال کو تھا, لیکن تم نے بھی اپنے ناموں کے ساتھ بڑے حسین انداز میں میرے یار کا نام نسبتاً سجا رکھا ہے. ارے یار کو تو میں نے جنت ان کے نام پر تقسیم کرنی ہے. اے دنیا والوں سن لو, میں نے نام محمد کا صدقہ سب کو جنت عطا فرما دی ہے. سبحان اللہ, سبحان. یہ نسبت کا حیا اور احترام میرا رب ذوالجلال فرمائے گا قیامت والے دن. اور وہاں دور کی نسبت, یہاں حسینی نسبت. اور امام حسین علیہ السلام کی در کی نوکری کرنے والا آپ کے نام میں عموماً کہا کرتا ہوں, ہم صرف شہادت سن کر یا ان کے مسائل سن کر رونے رلانے والے نہیں, ہم امام علی مقام کے نام کو بھی سلام کرتے ہیں, آپ کے کام کو بھی سلام کرتے ہیں. امام علی مقام تو وہ ہیں کربلا کے میدان میں بھی زندگیاں تقسیم کرتے جا رہے ہیں. جب کربلا کا میدان گزرا امام زین العابدین کے ہاتھ پیچھے باندھ کر جب سواری پر سوار کیا جا رہا تھا, سواری چل رہی, ایک مقام آیا, وہاں دیکھا ایک عورت گھر سے باہر نکلی آ کر کہنے لگی اے لوگوں قافلے والوں اگر تم میں کوئی حکیم ہے, میرا ایک ہی جوان بچہ ہے مر رہا ہے, خدا را علاج کر دو. ظالم کہنے لگے تجھے اپنی پڑی ہے, ہمیں اپنی پڑی ہے. وہ نہیں جانتی تھی یہ تو نبی کے نور نظر ہیں, یہ رسول اللہ کے نور عین ہیں جن کے سر نیزوں پر سوار ہیں. اتنے میں کہتی ہے کوئی تو کر دے. امام زین العابدین کے ہاتھ پیچھے بندے تھے, ارے بندے ہاتھوں کے ساتھ سر کا اشارہ کر کے میرا امام بولا. ارے زین العابدین کہنے لگے اے عورت اجازت تو لے لے, میں تو ان کا علاج کر لوں گا. جب اجازت لی بڑی معافیوں کے بعد ان کے پاؤں کو چھو کر کہنے لگی خدا را ایک لمحے کے لیے یہ گھوڑا سوار قیدی کو بھیج دو. نہیں جانتی تھی زین العابدین ہے. کہنے لگی اگر تیرا بچہ بچ جائے, تیرا جوان بچ جائے تو لے جا زین العابدین کو. امام زین العابدین کو لے کر جب گھر میں پہنچنے لگی, اندر سے جوان بیٹی باہر آ کر کہنے لگی امی جان اب حکیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ جو جوان جس کے لیے حکیم لا رہے ہیں وہ چراغ تو گل ہو گیا, گھر میں اندھیرا چھا گیا, بھائی مر چکا ہے, اب حکیم کو واپس بھیج دیجئے. وہ عورت کہنے لگی زین العابدین اے آنے والے حکیم میں تو معذرت خواہوں, واپس چلے جائیے. امام زین العابدین نے جلال میں آ کر فرمایا, آپ نے فرمایا اے عورت کیسی باتیں کر رہی ہو, اب جب آیا ہوں تو مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم اب تیرے مردہ بیٹے کو بھی زندہ کر کے واپس جاؤں گا. سبحان اللہ. امام گھر میں پہنچے, سینے پہ ہاتھ رکھا, وہاں یزیدی لشکر میں سے ان ظالموں نے کہا زین العابدین تیرا اپنا تو بچا کوئی نہیں اور تو ان کو زندگیاں خیرات کر رہا ہے. امام زین العابدین جلال میں آ کر فرمانے لگے ظالموں جھوٹ بول رہے ہو, اگر میرے مر جاتے تو پھر نیزے کی نوک پر قرآن کیوں پڑھتے. قرآن پڑھنا اس بات کی دلیل ہے ہمارے مرے نہیں, مر کر بھی امر ہو گئے, زندہ جاوید ہو گئے. سبحان اللہ. اب تو
حال یہ ہے کہ جو ان کا نام لے اور دل سے لے، صرف حلق سے اوپر اوپر نہیں، چوری کھانے والے مجنو کی طرح نہیں، کام کا حسینی ہو، میرے آقا حسین علیہ السلام کے مشن کو زندہ کرنے والا ہو، فرمایا اس تک بھی یہ بات پہنچا دو کہ زندگی تو ہماری پاؤں کی ٹھوکر میں پڑی ہے، جس کو یہ پاؤں کی ٹھوکر مار دے وہ بھی زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ شر الصدور کے اندر ہے، حضرت مولا علی قبرستان سے گزرے، 100 سال پرانا مردہ نظر آیا، قبر کی مٹی بھی پرانی ہو چکی ہے۔ ظالموں نے کہا علی تجھے علی تب مانتے ہیں یہ مردہ زندہ ہو۔ حضرت مولا علی نے پاؤں کی ٹھوکر مار کے قبر کو کہا تم باذن اللہ اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا۔ وہ مردہ 100 سال پرانا زندہ ہوا تو انتہائی کالا نظر آیا۔ مولا علی نے فرمایا کیا حال ہے تیرا بتا؟ کہنے لگا علی 100 سال ہو گئے اب تک موت کی سختیاں برداشت کر رہا ہوں۔ ارے مولا علی نے فرمایا اگر چاہو تو ہمیشہ زندہ رہو۔ کہنے لگا نہیں علی اگر دوبارہ زندہ ہوا پھر موت آئے گی، میں دوبارہ موت کا ذائقہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تو وہ گھر ہے جو کائنات کو زندگی خیرات میں عطا فرما دیا کرتے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کے گھرانے والے ہیں۔ اور کربلا کے بعد بھی دیکھیں نا، جہاں پر نہر یا سمندر میں پانی کھڑا ہو، اگر وہ کھڑا رہے تو اس میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ پانی کو خشک اور تر رکھنے کے لیے کہ اس میں جراثیم نہ پیدا ہو، اس پانی کے اندر لہروں اور موجوں کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک موجیں برقرار رہیں، وہ نہر ہو یا دریا ہو یا سمندر، وہ بالکل صحیح سلامت رہے گا، اس کے اندر جراثیم پیدا نہیں ہوتے۔ یہ وہ موجیں تھی جو مر